اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ دوسرا خط ہمیں ملا ہے ملتان سے فیصل جاوید صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بے حیائی پر مبنی چیزیں دیکھنا اسلام میں حرام ہے، تو اگر کوئی شخص یہ اپنی بیوی کے ہمراہ بیٹھ کر اس قسم کی چیزیں دیکھتا ہے تو پھر بھی گناہ ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں دیکھنا حرام ہے، چاہے کوئی شادی شدہ دیکھے یا غیر شادی شدہ ہو۔ ایسی حرکت کرنے والے پر توبہ کرنا لازم ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے مناظر وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو اس طرح کے مناظر دیکھنے کی اجازت دے۔ اور جیسے کہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین اس معاملے میں بہت حساس ہوتی ہیں، وہ ایسے مناظر دیکھ کر بہت جلد متاثر ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ ممکن ہے کہ ایسے مناظر دیکھنے سے مسائل کھڑے ہو جائیں دونوں میاں بیوی میں، اور بات کہیں طلاق تک پہنچ جائے یا اختلافات بڑھنے شروع ہو جائیں، اس لیے کہ شیطان کا عمل دخل بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ اس کام پر رضامندی کا اظہار مرد کی غیرت کے کمزور ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ یہی وہ غیرت ہے جس کی بنا پر مسلمان شخص کافروں اور بے غیرت لوگوں سے ممتاز اور نمایاں نظر آتا ہے، کہ وہ لوگ اپنے اہل خانہ میں خباثت اور بے حیائی کو پسند کرتے ہیں، جبکہ مسلمان ایسا نہیں پسند کرتا۔ وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ایسی چیزیں دیکھنے سے انسان کے ذہن میں یہ بے حیائی معمولی چیز بن جاتی ہے کہ جب چاہا دیکھ لیا، جب چاہے اس کو اپنے گھر میں لے آئے۔ انسان خود بھی گری ہوئی حرکتوں میں پھر ملوث ہو جاتا ہے، وہ اس کو پھر اس کی جو قباحت ہے اس کو محسوس نہیں کرتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، اور اس قسم کے گناہ میں ملوث شخص کو اللہ تعالیٰ کی سزا اور عقاب سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا شخص فوری طور پر توبہ کرے اور اپنے اہل خانہ کے لیے ایسے تمام اسباب و ذرائع دستیاب کرے جس سے عفت اور پاک دامنی حاصل ہوتی ہو، نہ کہ انسان خود ہی جو ہے بے حیائی کے لیے سہولت کا باعث بن جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ یہی چیزیں جو میاں بیوی ہی دیکھیں اگر، تو اس کے بعد اگر بچے ہیں تو وہ بھی پھر اس کی طرف بڑھیں گے، اور وہ بھی ان چیزوں کے خواہش مند بن جائیں گے، اور وہ بھی ان چیزوں کو پسند کرنے لگیں گے۔ اور خاص طور پہ آج کی نوجوان نسل جو ان چیزوں کی بہت ہی عادی بن چکی ہے، ہمارے جو یہ موبائل میں ہیں یا نیٹ پر ہیں، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی دقت کے انسان کو فوراً مل جاتی ہیں، تو یہ چیز پھر بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں نوجوانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہیں، ان کی صحت کے لیے، ان کے اخلاق کے لیے انتہائی ایک زہریلی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ان کے ذہن مسموم ہو جاتے ہیں، ذہن خراب ہو جاتے ہیں، اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ اور پھر اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ عریانی، بے حیائی، فحاشی اور یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں ہمارے اس معاشرے میں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب تک کہ ہم ان تمام بے حیائی کے معاملات کو، بے حیائی کی چیزوں کو، ان کی تصاویر کو روک ٹوک نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اس چیز سے نہیں بچ سکتے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اس سے محفوظ رکھیں، اور اسی طرح اپنے بچوں کو بھی اس سے دور رکھیں، تبھی ہم معاشرے میں ان چیزوں کو روک سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔